سلطان صلاح الدین ایوبی صرف 37 برس کی عمر میں سلطان و مصر و شام بن کر سامنے آئے۔ یہ عظیم سلطان جس کو فاتح بیت المقدس ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، عالم اسلام کے عظیم ترین غازیوں اور مجاہدین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سلطان کی جنگی حکمت عملی بیت المقدس شریف کو فتح کرنے سے پہلے یہ تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے قلعوں کو فتح کر دیا جائے۔ بیت المقدس شریف سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں جیکب فورٹ کے قلعے میں تقریباً 1500 کے قریب نائٹس میسنز مصروف کار تھے، اور 6 دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ لیکن ابھی بھی حتمی طور پر صلیبیوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ سلطان یہ چاہتے تھے کہ صلیبی فوج کو کھلے میدان میں ان کو بری طرح شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی۔ کئی ہزار کی صلیبی فوج اور سینکڑوں ان کے ساتھ نائٹس، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز ایک جھیل کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ صلیبی بادشاہ جوفری اور اس کے ساتھ کاؤنٹ آرنیٹ اپنی صلیبی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج جب ان کے قریب پہنچتی ہے تو صلاح الدین ایوبی جنگ کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی طرح دشمن کی فوج کو اپنا پڑاؤ توڑنے پر مجبور کیا جائے اور اس کو پیش قدمی کرا کر کچھ فاصلے پر ہتین کے میدان میں لایا جائے۔ اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ پہلے سلطان نے ایک ڈسیپشن اٹیک کیا، ایک ڈیکوئے اٹیک کیا قریب کے ایک صلیبی قلعے پر، تو وہی ہوا کہ جس کی سلطان صلاح الدین ایوبی توقع کر رہے تھے۔ تو صلیبی فوج نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور قلعے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں مسلمانوں نے اسکریننگ پوزیشنز لگائی ہوئی تھی، جگہ جگہ مسلمان کیولری ان کو روکتی اور ان کی پیش قدمی کو توڑتی تھی۔ نتیجتاً جب مغرب ہوتی ہے تو صلیبی فوج اپنے آپ ہتین کی اونچی پہاڑی پر پاتی ہے جس کے چاروں طرف مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کریں اور براہ راست اس کی فوج کے اوپر مسلمان یلغار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ پورا میدان جنگ میں صرف یا لاشیں ہوتی ہیں یا وہ قیدی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ہتین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آس پاس کے تمام قلعے فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں۔ جب صلیبی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس شریف کا مقابلہ کیا جائے گا اس محاصرے کا، تو 6 دن تک محاصرہ جاری رہتا ہے، لیکن 6 دن صلیبی ہمت توڑ بیٹھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عام معافی کا اعلان کیا اس وقت کہ جب صلیبیوں نے ان سے امن کی شرائط کے لیے درخواست کی، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر دوبارہ بیت المقدس شریف میں پہنچتے ہیں گنبد صخرہ کے پاس مسجد اقصی میں، تو یہ 27 رجب کا دن ہوتا ہے، وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مقام سے معراج پر تشریف لے گئے۔